اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کے آل کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن و دین چینل میں ایک اور نئی اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی اچھے ٹاپک پہ بات کریں گے، یعنی کہ شب قدر۔ شب قدر کو کیسے تلاش کیا جائے، حدیث پہ اس کے بارے میں کیا ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں۔ اکثر نئے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، بہت ساری حدیثیں، وظائف اور ساتھ میں قرآنی آیات کے تفسیریں لے کر آتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو جیسے کہ شب قدر کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے اور ہم اس بات پہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو جو شخص پا لے گا اس کے بہت زیادہ گناہ بخشی دیے جائیں گے، اور وہ رات جس نے پا لی اس میں عبادت کری تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ شب قدر کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہمارے کتابوں سے ملتی ہیں، اور شب قدر کا ذکر جو ہے ایک پوری سورت اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیج دی ہے، جس کو شب قدر کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت سمجھا گیا ہے، اور یہ واقعی ثابت ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اگر آپ سورہ قدر کا ترجمہ پڑھ لیں اور تفسیر سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی آدھی سے زیادہ باتیں اسی کے اندر کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ شب قدر کے بارے میں بہت ہی تفصیلاً اللہ پاک نے ہمیں ہر بات کلیئرلی سمجھا دی ہے۔ تو اس رات کو پانے کے لیے ہمیں 5 راتوں میں جاگنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں اسے ڈھونڈنا ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ عموماً لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ صرف 27ویں رات کو شب قدر مقرر کر کے اس میں عبادات کر کے باقی کی جو 4 راتیں اس میں سو جاتے ہیں، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یہ بہت ہی غلط ہے، کیونکہ کہیں بھی یہ ثابت نہیں کہ 27ویں ہی رات کو شب قدر ہے۔ رسول پاک نے خود ایک ایک الفاظ واضح ہمیں بتا دیا ہے کہ شب قدر کو 5 راتوں میں ڈھونڈو۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ صرف 27 کو ہی شب قدر کیوں سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں 27ویں کو زیادہ جو ہے شب قدر مطلب صحابہ کرام کو جو ہے محسوس ہوئی ہے، پتہ چلا ہے کہ شب قدر تھی 27 کو۔ تو اس حدیث کو لے کر، ان باتوں کو لے کر لوگ اب تک یہ بات سمجھتے ہیں کہ شب قدر 27 کو ہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے ہر دفعہ شب قدر 27 کو ہی ہو۔ اب پچھلے 100 سال گزر چکے ہیں، 100 سال میں اگر 4 دفعہ 27 کو ہی آ گئی تو اس کا مطلب ساری زندگی 27 کو آئے گی۔ 5 راتوں میں ہمیں ڈھونڈنا ہے، ہمیں 5 راتوں کو ویسے ہی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہاں پر ایک اور کانسیپٹ بتا دوں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کو معلوم کر چکے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کے دل میں علم ڈال دیا تھا کہ شب قدر کی یہ دن ہے، چاہے وہ 21 ہو، 22 ہو، 21 ہو، 23 ہو یا پھر 25، 27۔ یہ رسول پاک کے دل میں اللہ پاک نے علم ڈال دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں فلاں شخص، یعنی 2 شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ سے وہ علم اٹھا لیا گیا، یعنی کہ جب آپ وہاں تک پہنچے جہاں آپ بتانے جا رہے تھے اپنے صحابہ کرام کے پاس، آپ کو علم نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کری کہ میں آپ لوگوں کو بتانے آ رہا تھا کہ یہ دن ہے مقرر شب قدر کا، لیکن راستے میں فلاں شخص جو ہے لڑ پڑے اور جس کی وجہ سے مجھ سے وہ علم لے لیا گیا۔ تو انسان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے ہمارے واقعی بہت سارے کام بگڑ جاتے ہیں۔ لوگ جھگڑے کو آسان سمجھتے ہیں، لیکن جھگڑے جیسی منوسیت کسی اور چیز کی نہیں ہے۔ جہاں بھی جھگڑا ہوتا ہے وہاں صرف اور صرف منوسیت ہی ہوتی ہے۔ منوسیت کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں پر شیطانوں کے قبضے اور ڈیرے ہو جاتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو اور لڑواتے ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا وار میاں بیوی کی طلاق کروانا ہے، کیونکہ اس سے نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، نسلوں میں نفرتیں پھیل جاتی ہیں۔ نسلوں سے مراد کے 2 خاندانوں میں جھگڑا ہوا، ان کے بچے، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد سب نفرت کرتے ہیں، پورے خاندان الگ۔ تو یہی ریزن ہے، یہ جھگڑا بہت بڑی مصیبت اور فساد ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو آج آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا کہ شب قدر کی 5 راتوں میں ہمیں ڈھونڈنا ہے، کیونکہ رسول پاک سے جب وہ علم لے لیا گیا تو ہم کون ہوتے ہیں یہ بات کو ایگری کرنے والے، اس بات کی گارنٹی دینے والے کہ 27 کو ہی شب قدر ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ جب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اعلیٰ ترین شخصیت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ پاک نے انہیں بتا کے علم واپس لے لیا، تو ہم کون ہیں؟ مجھے یہ بتائیں۔
تو اگر آپ اس بات سے ایگری ہیں تو نیچے کمنٹس میں ضرور ہمیں جو ہے ضرور بتائیں، اور جن لوگوں کے غلط کانسیپٹ ہیں انہیں وہ کلیئر کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں اسی چینل پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔